اسی لیے فرمایا امام ربانی مجدد الفیصانی نے اس منزل پر پہنچنے کے بعد اللہ کی ایک ذات تمام اسماء و صفات کے ساتھ اس ولی کے دل میں جب جلوہ نما ہو جاتی ہے تو وہ کعبۃ اللہ جس کے سنگ اسود پر اللہ کی نور کی تجلی گرتی ہے، صرف کرن گرتی ہے، اس کعبہ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسا ولی بھی ہے کہ جہاں صرف کرن آتی ہے وہاں آفتاب موجود ہے، اس کے دل میں اللہ کے نور کی تجلیات ہے، تمام اسماء و صفات موجود ہے، تو وہ کعبہ کو اس ولی کے طواف کا اشتیاق ہوتا ہے۔ تو کعبہ کہتا ہے اللہ سے یا الہی تو مجھے اجازت عطا فرما کہ میں اس ولی کامل کا طواف کروں، تو پھر اسی لیے کعبہ نے رابعہ بصری کا طواف کیا، خواجہ معین الدین چشتی کا طواف کیا، نصیر الدین چراغ دہلوی کا طواف کیا، کیونکہ کعبہ کو پتا تھا، کعبہ کو پتا تھا کہ یہاں اسماء و صفات کے انوار موجود ہے، کیونکہ کعبہ کو بھی اللہ نے اشرف المخلوقات نہیں کہا لیکن کامل انسان کو اشرف المخلوقات کہا۔ اس منزل پہ پہنچ گیا، اس حقیقت ممکنہ پر پہنچ گیا تو فرمایا مولانا رومی نے عرش و کرسی لوح و قلم مرد خدا است، عرش بھی مرد خدا ہے، لوح و قلم بھی مرد خدا ہے، کرسی بھی مرد خدا ہے۔ تو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند فرماتے ہیں کہ صوفی فنا اور بقا کے بعد، فنا اور بقا ہو جانے کے بعد جو کچھ بھی دیکھتا ہے اپنے وجود میں دیکھتا ہے، جہاں وجود مستعار ہو، جہاں وجود مستعار حقیقت ممکنہ ہو وہاں پوری کائنات کی حقیقت موجود ہے، کیونکہ یہ انسان ایک ایسا بیج ہے جس میں پورا درخت موجود ہے، یہ ایسا سیڑ ہے جس میں پورا ٹری موجود ہے، تو وہ فنا فی شیخ ہو جاتا ہے، وہ فنا فی رسول ہو جاتا ہے، وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ یہ صوفیاء کرام ہے، یہ صوفیوں کا راستہ ہے کہ جو انسان کو خدا تک پہنچا دیتا ہے دوستو۔ اور الحمدللہ میں مبارکباد دوں گا آخر میں تبلیغی جماعت کے عالموں کو۔ تم سوچو گے کہ تبلیغی جماعت کے عالموں کو یہ بہت سا مبارکبادی کیوں دے رہے ہیں؟ اس کی حقیقت یہ کتاب ہے، اولیاء گجرات کنتھا اور صوفیوں کے بارے میں جو لکھا، صوفیوں کے بارے میں جو لکھا، وہ صرف میں تمہیں اس کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں پتا چلے کہ جن ولیوں کی راہ پر تم چلتے آئے، جن شفیعوں کی محبت پر تم چلتے آئے، ان کے بارے میں دیوبندی علماء کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ صوفیاء کرام کی جو راہ ہے یہی صراط مستقیم کی راہ ہے۔ دیوبندی علماء لکھتے ہیں یہی سب سے نورانی ہے، یہی سب سے روشن ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا اگر سب سے افضل کوئی راستہ ہے تو وہ صوفیاء کرام کا راستہ ہے۔ اس کی طرف بلانے والے مشائخ، پیران اعظام تمام رہنماؤں سے آگے ہیں، تمام رہنماؤں سے آگے ہیں، اور اس راستے پہ چلنے والے تم لوگوں کے لیے کہا، اس راستے پہ چلنے والے سب سے زیادہ خوش نصیب ہے، سب سے زیادہ خوش نصیب ہے جن کے دل میں صوفیاء کرام کی محبت جگمگائی۔ اور فرمایا یہ وہی لوگ ہیں کہ جو سب سے پہلے نجات اور مغفرت حاصل کریں گے، سب سے پہلے صوفیاء کرام سے محبت رکھنے والے نجات اور مغفرت حاصل کریں گے۔ اور یہ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان کو اللہ نے مضبوط کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی غیبی فیض کے ذریعے ان کی امداد کرتا ہے، جنہوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی وہ عنقریب ہلاک ہونے والا ہے، عنقریب ہلاک ہونے والا ہے دوستو۔ تو یہ صوفیاء کرام کی راہ ہے دوستو، ہمیں اللہ نے جو عطا کی، جن کا سایہ عطا کیا دوستو، یہ افضل ترین سایہ ہے، یہ افضل ترین نعمت ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ پوری رات کتابیں پوری کر دیتا۔ اب میں اجازت طلب کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح صراط المستقیم پر قائم دائم فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور سچی محبت عطا فرمائے، نمازوں کی، روزوں کی، فرائض اسلام کی پابندی عطا فرمائے، تمام برائیوں سے، گمراہیوں سے، گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اولیاء کرام کا سایہ، صوفیاء کرام کی نسبت دنیا میں ہر لمحہ، ہر سانس، قبر میں، حشر میں، جنت میں ہمارے شروں پر قائم دائم فرمائے، ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرمائے، تمام اتفاق محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔